آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان، علم کلام کا 86واں درس. کل ہم نے بات کی تھی کہ عبادت کی بات ہو رہی تھی کہ عبادت جب آدمی ایک انسان اللہ کی کرتا ہے تو ایسے میں اپنے معبود کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے معبود کے ساتھ ایک رابطہ قائم کرنا، کنیکشن پیدا کرنا. اور وہ رابطہ جب کرتا ہے عبادت کے ذریعے سے، عبادت اصل میں وہی ہے، رابطہ قائم کرنا. تو فائدہ کیا ملتا تھا؟ ہم نے کہا تھا اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں جو اپنے بارے میں سوچتا تھا اب تک وہ تو نہیں ہے حقیقت، اور وہ اپنی اصلی حقیقت کو پہچانتا ہے. اللہ کو پہچاننا یعنی خدا شناسی، اس کے ذریعے سے خود شناسی پیدا ہو جاتی ہے. خدا شناسی سے خود شناسی پیدا ہو جاتی ہے، اور خود شناسی سے خدا شناسی سمجھ میں آتی ہے. مولا کا کلام من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی نفس کو پہچان لیا، سمجھ لیا، جان لیا، تو اس نے گویا اللہ کو پہچان لیا. گویا خود شناسی سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خدا شناسی انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے. اور خدا شناسی جب ہو جائے گی اس سے کیا ہوگا؟ اس سے انسان کی اصلی خود شناسی ہوگی، یعنی وہ اپنے آپ کو پہچان لے گا، حقیقت کو. حقیقت پہچاننے کا مطلب ہے کہ اکثر و بیشتر انسان میں غلط تصورات ہوتے ہیں عبادت کے بغیر. جو عابد نہیں ہوتا ہے، جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا ہے، جو صرف محصور ہوتا ہے اپنے اور اپنی دنیا کے اندر، اپنے اور اپنی دنیا کے اندر محصور ہوتا ہے، حصار میں ہوتا ہے، اسی میں گھرا ہوا ہوتا ہے. یعنی اس کے سب خیالات چکر میں ہوتے، کس چیز کے؟ اپنے چکر میں، یا اپنی دنیا جو ہے اس کے چکر میں. اپنا باپ، اپنی ماں، اپنا بھائی، اپنی بہن، اپنا گھر، اپنا محلہ، اپنا ملک وغیرہ وغیرہ، اپنی دنیا، اس محدود دنیا تک اس کے تصورات ہوتے ہیں، اس کے آگے نہیں چلے جاتے. ٹھیک ہے نا؟ اور ایسے میں کبھی کبھی تصورات غلط ہوتے ہیں. مثال کے طور پر عصبیتیں ہوتی ہیں. عصبیت کیا ہوتا ہے؟ کہ تعصب آمیز نظر انسان کی ہوتی ہے کہ میں سب سے اچھا، میرا گھر سب سے بہترین، میری قوم یا میرا ملک سب سے بالا. اس کو عصبیت کہتے ہیں. عصبیت یعنی تعصب آمیز نظر ہوتی ہے، ایسی نظر جس میں تعصب پایا جاتا ہے. تعصب کا مطلب ہمیشہ ہوتا ہے غلط نظریہ. جیسے مثال کے طور پر ایک قوم کی دوسری قوم کے نسبت تعصب ہے. وہ تعصب کیوں ہے؟ کیونکہ غلط نظر ہے اس قوم کے بارے میں. اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے آپس میں میل جول بڑھانا چاہیے تاکہ تعصبات دور ہو جائیں، یعنی غلط نظریات، غلط باتیں دور ہو جائیں.
جو غلط آپ کے بارے میں کوئی اور لوگ سمجھتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے وہ آپ کو پہچان لیں گے، اور پہچاننے کے بعد سمجھیں گے اوہو ہم جو کچھ سنتے آئے تھے یا جو کچھ تصور کر رہے تھے جو کچھ ہم اس کے بارے میں رائے قائم کر رہے تھے وہ رائے تو غلط تھی، وہ سننا تو غلط تھا، وہ تصور تو غلط تھا، وہ صحیح نہیں تھا۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ گویا میل جول بڑھانا کیوں ہے؟ میل جول اس لیے بڑھانا ہے تاکہ جو جماعت مقابل ہے آگے جس کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کو آپ کی جماعت کے بارے میں جو بھی تعصبات ہیں، جو بھی غلط خیالات ہیں، جو بھی غلط نظریات ہیں وہ دور ہو جائیں، اور ان کو پتہ چلے کہ نہیں، ہم جو ان کے بارے میں اس کے بارے میں سمجھ رہے تھے وہ حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے تعصبات دور ہو جاتے ہیں، یعنی غلط خیالات، غلط تصورات دور ہو جائے۔ اسی طرح انسان کو اپنے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ میں ہوں، ایک مثال میں دے رہا ہوں، میں ہوں، کوئی اور کچھ نہیں ہے، بس میں ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا یہ چیز یہ میری ہے، یہ آپ کی نہیں ہے، یا یہ گھر یہ میرا ہے، یہ مال و دولت یہ میری ہے، جو کچھ اس دنیا میں میرے ساتھ مربوط ہے وہ میرا ہے۔ لیکن جب اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے بعد اس کو کیا پتہ چلتا ہے؟ عبادت کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے اس کو کہ اصلی خالق جو ہے وہ اللہ ہے، میں نے یہ چیز بنائی نہیں، میرے پاس یہ گھر ہے لیکن یہ میرا نہیں ہے، تمام نعمتیں جو دنیا میں مجھے میسر ہیں یہ کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے، کیونکہ ساری کائنات اللہ کی ہے، اور تمام نعمات جو مجھے میسر ہیں وہ میں اس میں مرہون منت ہوں اللہ کا، اللہ کی مجھ پہ منت ہے کہ صحت اچھی دے دی، شکل و صورت اچھی دے دی، ایک ماں باپ دیا شفقت کے لیے، ایک گھر دیا رہنے کے لیے، مال و دولت دی زندگی گزارنے کے لیے، جو کچھ دیا اسی نے دیا۔ تمام نعمتوں کا جو سبب ہے، منبع جو ہے بس اللہ تعالیٰ ہے، اور اصلی مالک جو ہے اللہ ہے، ہم تو اعتباری مالک ہیں، اصلی مالک نہیں ہیں۔ جب یہ پتہ چلے گا انسان کو تو پھر انسان میں کیا یہ خیال رہے گا کہ میں ہوں؟ کیا یہ خیال رہے گا یہ چیز میری ہے، وہ چیز میری ہے، وہ چیز میری ہے، وہ چیز میری ہے؟ نہیں، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تو جو مجھ میں ایک تکبر کی، گھمنڈ کی، انانیت کی، مالک ہونے کی یہ جو ذہن میں تصور ہوگا نا، یہ تصورات خود بخود ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گویا اصلی حقیقت انسان کو پہچان میں آئے گی، سمجھ میں آئے گی، میں کون ہوں۔ نمبر ایک کہ میں بندہ ہوں، اور بندہ کس کا ہوں؟ اللہ کا۔ نمبر دو، جو کچھ میرے پاس ہے وہ عارضی ہے اور وہ میرا اصل میں نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ نے جو نعمات مجھ میں دیے ہیں، مجھے دیے ہیں، ان نعمات میں 1 2 3 4 5 6 گننا شروع کرے گا، کیا کیا نعمات ہیں اللہ کے میرے لیے۔ ایک ماں باپ ہے، شفقت آمیز ماں باپ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک زور بازو ہے، بائی، زندگی گزارنے کے لیے گھر بر ہے، مال دولت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اس کے نعمات ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ سب کے سب وسیلے فراہم کردہ ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور میں جو ہوں، مجھ میں کچھ، جیسے کل بات ہوئی تھی، کچھ طاقتیں ہیں اور کچھ ضعف ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں اور کچھ سٹرانگ پوائنٹس ہیں، یہ سب پہچان لے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گویا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کے ذریعے سے انسان کا اپنے بارے میں جو غلط تصور ہو وہ تصورات دور ہو جاتے ہیں، وہ غلطیاں، غلط تصور، غلط خیالات وہ دور ہو جاتے ہیں، اور جب دور ہو جاتے ہیں تو جو ادروائز اگر ایسا نہ ہو، تھوڑا سا اونچ نیچ ہو گئی دنیا میں تو انسان نا امیدی کا شکار ہوتا ہے، لیکن ایسے میں نا امید نہیں ہوگا۔ کیوں نا امید نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ کہے گا جو کچھ میرے پاس ہے وہ تو اللہ کا ہے، اس لیے میں پورا تکیہ رکھتا ہوں اللہ کے ساتھ، اللہ پر، توکلت علی اللہ، اللہ کے بغیر کسی اور پر تکیہ رکھوں گا تو میری جگہ کہیں ہے نہیں، اس لیے کہ نا توکل کیا جائے اللہ پہ،
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور نا امیدیاں ہو میری تو نہیں ہے، اللہ دے گا، میری مشکلات کا حل کرے گا تو وہی کرے گا۔ نا امیدیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے بنیاد قیاس اپنے بارے میں جو ہو اس سے باہر آدمی آ جاتا ہے اور حقیقت کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں انسان کا جو رجوع ہے اپنی اصلی حالت کی طرف، اصلی حالت، میری اصلی حالت کیا ہے؟ خدا کا بندہ۔ لہذا عبادت کے ذریعے سے، عبادت ایک وسیلہ، اور اس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رجوع کرتے ہیں دو چیزوں کی طرف، ایک اللہ کی طرف، اللہ کی طرف کس لیے؟ توکل کے لیے، کہ توکل اسی پر ہے، آس لگانی ہے تو اسی کی لگانی ہے، امید رکھنی ہے دنیا میں تو اس کی رکھنی، کسی اور کی نہیں رکھنی ہے، صحیح نا؟ توکل ایک یہ چیز، اور دوسری چیز جو ہے رجوع کرنا ہے اپنے قیاس کی طرف نہیں۔ قیاس اپنے بارے میں آپ کر رہے تھے، میں وہ ہوں اور یہ ہوں، یہ قیاس سب کا سب غلط سمجھنا ہے، اور اس کے بجائے کیا کرنا ہے؟ رجوع کرنا ہے اپنی اصل کی طرف، میں جو ہوں بس اسی پر میں اپنے پلان بناؤں گا زندگی میں جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ سمجھنا ہے، ایسا کروں ویسا کروں، وہ اپنی اصل پہ بنیاد رکھ کے، قیاس پر نہیں، قیاس پر نہیں، غلط تاثرات پر، غلط خیالات پر میں توکل نہیں کروں گا، بلکہ اپنی اصل کو نظر میں رکھ کے اسی طرف رجوع کروں گا۔ اور جب اصل کی طرف رجوع کرے گا تو تب کیا ہوگا؟ تب یہ ہوگا کہ میں ہوں، ایک خالق ہے، اور دوسری طرف میں ہوں، میں سیلف، اور یہ میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ اس میں کے ساتھ میں، اس کے ارد گرد جو ہے وہ کائنات ہے، جو کچھ ہے یہ سب کا سب اللہ کی خلقت ہے، تو اسی کے ساتھ میں بھی پیدا ہوا ہوں، تو لہذا مجھے اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے، ہم آہنگ جو کچھ وہ کرتے ہیں مجھے بھی وہی کرنا چاہیے، مجھے زمانے کے الٹ نہیں چلنا چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں زمانے کے الٹ چلو، جو زمانے کے الٹ چلتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہر دن لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ پھر ایک مثال ہے، یہ حقیقت نہیں۔ زمانہ یعنی کائنات، میں زمانے کی بات نہیں کر رہا، مثال دے رہا ہوں، کائنات کی بات کر رہا ہوں، کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے، اور کائنات میں خالی انسان نہیں ہے بلکہ کائنات میں سب کچھ ہے، اور سب کچھ کے بارے میں قرآن کچھ کہتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے تو سبحو، اس کائنات کے بارے میں، تو سبحو یعنی تسبیح کرتا ہے، تسبیح کرنا، تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، مثال کے طور پر تسبیح، تو سبحو لہو، اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ کس کی تسبیح کرتے ہیں؟ خالق کی، اللہ کی۔ تو سبحو لہو، اس کے لیے کون سی چیز؟ لہو السماوات السبع، سماوات السبع، 7 آسمان، 7 آسمان، سبع، السماوات السبع، 7 آسمان کیا کرتے ہیں؟ تو سبحو، تسبیح پھرتے رہتے ہیں۔ والارض، اور زمین بھی، ایک 7 آسمان اور زمین، اور اس کے علاوہ ومن فیہن، اور جو کوئی فیہن ان دونوں میں ہے، یعنی زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب تسبیح پھرتے ہیں۔ وَإِن، الحمدللہ، وَإِن من شَيْءٍ، نہیں ہے چیزوں میں سے کوئی بھی چیز، وَإِن من شَيْءٍ
الا مگر یہ کہ ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. الا یسبح بحمدہ اس کی حمد پڑھتے رہتے ہیں. لیکن لا تفقہون لیکن وہ سمجھتے نہیں. لا تفقہون تسبیحہم ان کی تسبیح پڑھنے کو. تسبیحہم ان کی تسبیح تفقہون نہیں سمجھتے ہیں. انہ کان حلیما غفورا اللہ ہے. انہ بے شک ہے اللہ کیا چیز ایک حلیمن غفورا ایک بخشنے والا ہے اور دوسرا حلیم ہے. حلیم نہیں برداشت کرتا ہے. ہم غلطیاں بھی کریں کفر بھی کریں اللہ کو نہ بھی مانیں تب بھی وہ دیتا ہے نعمت تب بھی وہ روزی دیتا ہے. حلیم اسے حلیم کہتے ہیں یعنی برداشت کرنے والا. حلیمان غفوران سورہ اسراء کی 43ویں آیت. سورہ اسراء کی 43ویں آیت ہے یہ. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اسراء بنی اسرائیل جسے کہتے ہیں. سورہ اسراء کی 43ویں آیت. آپ کچھ سمجھ گئے یا نہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان عبادت کرتا ہے اور انسان عبادت کرنے کے دوران اپنے آپ کو پہچانتا ہے اللہ کو پہچانتا ہے. جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو اللہ کے ماں سوا جو ہے اس کو بھی اسے پہچاننا چاہیے کیونکہ وہ اسی کا حصہ ہے. میں جو ہوں اسی کائنات کا ایک حصہ ہوں. اب کائنات کی پوری اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں قرآن کہ 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَإِن مِّن شَيْءٍ نہیں ہے کوئی چیز کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر یہ کہ حمد پڑھتے اس کی تسبیح پھیرتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن اس کی تسبیح ان کی تسبیح ان چیزوں کی تسبیح ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. انہ کان حلیما غفورا یقیناً اللہ ایک حلیم ہے کہ ہم غلطیوں پر غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور اللہ پھر بھی ہمارے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہے اور ساتھ میں غفور ہے. جب گناہ کرتے ہیں تھوڑی سی توبہ کرنی اللہ بخشتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم آہنگی کہاں سے آ گئی؟ ہم آہنگی اسی میں آ گئی جہاں ساری کائنات اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں تحمید کرتے ہیں تقدیس کرتے ہیں تو اس بندے کو بھی اس انسان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. جب ایسا کرے گا تو ہم آہنگی پیدا ہوگی. جب ہم آہنگی پیدا ہوگی کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا کوئی تضاد نہیں ہوگا. وہ بھی یہی کر رہے ہیں یہ بھی یہی کر رہا ہے تو لہٰذا آپس میں پوری ہارمنی کے ساتھ زندگی گزر جائے گی اور کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ ایک جز بنے گا کس کا؟ اللہ کا. اللہ کی خلقت کا جز بننے کی صورت میں وہ ہمیشہ عبادت اللہ کا کرے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور یہ عبادت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ وہی تو مالک ہے خالق ہونے کی وجہ سے اور وہی تو رازق ہے. اسی نے سبھی نعمات دی ہیں کسی اور کی کیسے کریں؟ عبادت صرف اسی کی کریں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں. صحیح ہے نا. سمجھ میں بات آ گئی. تو یہ ہے ایک حصہ. اب
سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو صحیح پہچان آپ کی ہو گئی، آپ کو صحیح پہچان ہو گئی، غلط پہچان نہیں، صحیح پہچان ہو گئی آپ کو، اپنی بھی، اپنی کائنات کی بھی اور اپنے اللہ کی، اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، نتیجہ عبادت کا، پہچان کا، معرفت کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اللہ کی نعمات کا اقرار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں؟ نعمتوں کا اقرار، زندگی وہ بھی ایک نعمت ہے، اس کا اقرار ہونا چاہیے، اور زندگی کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، نعمتوں کا اقرار، یہ نتیجہ نکلنا چاہیے عبادت کا اور معرفت کا۔ اس ساری معرفت کا نتیجہ ہونا چاہیے کہ نعمتوں کا اقرار کرے بندہ، انسان نعمتوں کا اقرار کرے، اور جب نعمتوں کا اقرار کرے گا تو دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کے ساتھ محبت پیدا ہونی چاہیے، اس کے ساتھ محبت پیدا ہونی چاہیے۔ کیسی؟ جیسی ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر، جیسے مال و دولت کے ساتھ ہوگی نہیں تو اس سے بڑھ، ہر چیز سے بڑھ کر، اشد حب للہ، اشد حب للہ، محبت کس قسم کی؟ اشد، شدید ترین، ایسی کسی چیز کی نہیں ہونی چاہیے، حبن، محبت کے طور پر، للہ کی وہ محبت جو ہوگی وہ صرف للہ ہونی چاہیے۔ اشد حب للہ، اشد حب للہ، یعنی اللہ کی محبت سب سے شدید پیدا ہونی چاہیے ہماری اندر، اور پھر جب یہ ہوگا معرفت کے بعد تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ذکر خدا اور یاد خدا میں مصروف رہے آدمی، ذکر خدا اور یاد خدا، انسان ذکر خدا اور یاد خدا میں مصروف رہنا چاہیے، ذکر خدا اور یاد خدا میں مصروف رہنا چاہیے، اور جب ایسا ہوگا تو اسی کو ہم کہیں گے کہ اب وہ شکر کر رہا ہے، گویا وہ کیا بنے گا آدمی؟ ایسا آدمی وہ شاکر بنے گا، شکر کرنے والا، شکر للہ، ہر بات کا پائے گا، کیسے ہو بھائی؟ شکر للہ، کیا کچھ کھایا؟ شکر للہ، کیا اچھی طرح سے گزر رہی ہے؟ شکر للہ، ایسا ویسا کیسا ہوا؟ شکر للہ، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ تو جب شاکر بنے گا تو شاکر بننے کے بعد منزل کیا ہے؟ منزل یہ ہے کہ پھر مزید نعمات حاصل کرنے کے لیے خاص چیز اللہ کی قدرت کا اعتراف کرے گا، قدرت خدا، کا اعتراف ہوگا، قدرت خدا کا اعتراف ہوگا، خدا کی قدرت کو مان لے گا، اعتراف کرے گا، اوہو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو پھر مزید نتیجہ چاہیے دعا، ہمیشہ اللہ سے دعا مانگے گا، حاجتیں ہوتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، اللہ کے بغیر ہر کسی کی حاجتیں بھی ہوتی ہیں، ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، جب ہوتی ہیں تو پھر دعا مانگتا رہے گا، کس سے؟ خدا سے، کیونکہ صرف اس کی قدرت ہے، اس کی دعائیں برلائے گا، اس کی حاجتیں پوری کرے گا، اسی میں صرف قدرت ہے، اور خدا کی قدرت کا اعتراف اس سارے پروسیس کے نتیجے میں نکلے گا، تو لہٰذا وہ ہمیشہ دعا گو رہے گا، دعا کرتا رہے گا، اور یہ دعا کرنا جو ہے، یہی دعا کرنا ایک علامت ہے، کس چیز کی علامت ہے؟ کہ انسان شاکر ہے، یہ اسی چیز کی علامت ہے، لہذا دعا کرنا شاکرین، شکر کرنے والوں کی ایک علامت ہے۔ شکر کرنے والے کی کیا علامت ہے؟ آپ
शुक्र करने वाले अल्लाह की नियामत का? जी हाँ। तो अलामत क्या है? अलामत यह है कि जब भी मांगता हूँ अल्लाह से मांगता हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह आपके सिवा नहीं, सिर्फ और सिर्फ, इय्याका तुझसे ही, नाबुदु तुम्हारी ही, नाबुदु इबादत करता हूँ, व इय्याका नस्तईन और सिर्फ तुझसे इस्तिआनत मांगता हूँ, मदद मांगता हूँ, हाजतें मांगता हूँ, दुआएं मांगता हूँ, सिर्फ तुमसे, किसी और से नहीं। माँ से वाला जो रिश्ता टूट गया और सिर्फ एक अल्लाह के साथ रिश्ता बरकरार रहा। जब एक अल्लाह के साथ रिश्ता बरकरार रहेगा, एक अल्लाह के साथ रिश्ता, माँ सिवल्लाह जो है, अल्लाह के बगैर कोई भी, माँ सिवल्लाह अल्लाह के बगैर जो भी है, उसके साथ तमाम रिश्ते जो हैं वो टूट जाते हैं, तमाम रिश्ते टूट जाते हैं। सिर्फ एक रिश्ता और वह अल्लाह के साथ, और कोई रिश्ता नहीं। और ऐसा आदमी जो होता है, ऐसा आदमी फिर धुन का पक्का हो जाता है, यानी उसकी जो इरादा होता है, डिटर्मिनेशन होती है, वो मुसम्मम होती है, आयरन विल। ऐसे शख्स में आयरन विल पैदा हो जाती है, जैसे इमाम खुमैनी की हो गई थी। हर चीज़ की कोई अहमियत ही नहीं। अमेरिका है, कोई अहमियत नहीं, अमेरिका कोई अहमियत नहीं। बड़े से बड़े फिरौन और नमरूद हो, क्या है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा तकियागाह जो है वो सबसे बड़ा है, और वो अल्लाह है। बाकी सबके सब रिश्ते माँ सिवा अल्लाह के रिश्ते सबके सब ख़त्म। दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो यही है कि ये रिश्ते तोड़ते नहीं। अरब को देख लीजिए, मुस्लिम ममालिक को देख लीजिए, ये माँ सिवा अल्लाह के रिश्ते बरकरार हैं। बड़े बड़े बुलंद बांग दावा होते हैं, इस्लामी बुलंद बांग दावे, लेकिन जब रिश्ते तोड़ने पर आते हैं तो कुछ कीजिए जनाब, हमें भी याद रखिए, सही ना? और यही उनकी कमज़ोरी होती है, सही है कि नहीं? तो इंशाअल्लाह मज़ीद जो है वो हम इंशाअल्लाह कल जारी रखेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिनन।